अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो व्यूअर्स? अच्छा, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिसके बारे में आज तक किसी ने ज़िक्र नहीं किया और फर्स्ट टाइम मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ और आज तक किसी ने इस चीज़ पे बात नहीं की। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान के बहुत सारे दावे जो हैं, कुरान में बहुत सारे दावे हैं, तो वो किसी ज़माने तक लोग उसको हकीकत नहीं मानते थे, मतलब लोगों ने इतनी तरक्की नहीं थी। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो आहिस्ता आहिस्ता से लोगों ने उसको समझा कि वाकई ये जो कुरान ने बात की है इसमें दम है, इसमें ये चीज़ है। बहुत सारे वाक़यात हैं कुरान, और इसी तरह से बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग मुसलमान होते हैं वो कुरान कुरान को जब कुरान में कोई चीज़ बात आती है या साइंटिफिक कोई बात आती है और उसको वो प्रूफ करते हैं, तो फ़ौरन वो समझ आ जाए कि वाकई यार हकीकत है, इसमें ये बात बड़ी हकीकी है। इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं, चाँद के मुतल्लिक़ है, और ख़ासकर जिस तरह से आप ने सुना होगा कि शब मेराज का वाक़या है। तो कई सी ज़माने तो में लोग इसको नहीं मानते थे कि यार ये नहीं हो सकता कि एक इंसान 3 दिन के लिए चला जाए और टाइम फिर इतना जल्दी में वापस भी आ जाए कि वो कुंडी भी हिल रही हो। तो इस तरह से जो शब मेराज का वाक़या आप सबको मालूम है। लेकिन आज के दौर में साइंसदान साइंसदान जो हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, और आइंस्टाइन के वो काफ़ी डीप चीज़ें हैं, वो हर बंदे को समझ नहीं। वो कहते हैं अनसर्टेनिटी, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी जब आप पढ़ते हो तो आपको पूरी ये समझ आती है कि वाकई मिराज का वाक़या हुआ था। तो आइंस्टाइन इस चीज़ को, मतलब अगर आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ेंगे, तो अब मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है और मुझे जो इसमें लगा है, ये भी बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे मैं ज़्यादा दीन के लिहाज से नहीं जाऊंगा, और ये काफ़ी इसमें, और ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे हर बंदे का किसी न ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त इंसान के ज़हन में इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि यार ये तकदीर क्या चीज़ है। और जो अल्लाह ताला लिखते कुरान में कहता है कि हमने तकदीर लिख दी है हर किसी की ना। तो ये बड़ा इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये उलमा का काम है। लेकिन आजकल के दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं ख़ुद इसका एक स्टूडेंट हूँ और मैं इसको सीख रहा हूँ, जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो समझ आ जाती है कि वाकई अल्लाह ने हमारी, जो है ना, कहते हैं तकदीर लिखी हुई है, और अल्लाह ताला हमारा हर अमल जानता है और हर चीज़ कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इससे समझ के आ जाती है कि वाकई कुरान की ये बात सच्ची है, और अब हम मान सकते हैं कि वाकई जो अल्लाह ने कुरान में कहा है उसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने हमारी तकदीर लिखी है, और अल्लाह ताला के कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, पत्ते पत्ते पे कंट्रोल है, आपकी शहरक से भी करीब है। तो वाकई है। क्यों? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, तो उससे समझ आती है कि अल्लाह ताला ने हमारा कोड लिखा हुआ है, और हमारा जो कोड है और वो सब कुछ अल्लाह ने हमें, अल्लाह के पास है, सारा डेटा है, और हमारा फ्यूचर भी सब कुछ उनके पास है। इस चीज़ पर 100% फिर यकीन आता है जब बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ता है और उसमें डीप जाता है। क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा समझा दूँ कि कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पर जो ऑटोनोमस व्हीकल आजकल मार्केट में आया है, वो कैसे काम करता है, वो गाड़ी कैसे चलती है, कैसे रोड पे चलती है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम पहले उसका मॉडल बनाते हैं कि ये मतलब उसका प्रोग्राम लिखते हैं। उसमें प्रोग्राम में उसको ये पूरा उसको सिखाते हैं कि मतलब उसको पूरा उसके जिस तरह उसका दिमाग है, उसके दिमाग में हम ये डालते हैं कि गाड़ी अगर इस तरफ से आ रही है तो आपने दाएं तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, और इस तरह से पूरा उसको उसका एक दिमाग में हम पूरा चीज़ फीड कर लेते हैं, मतलब उसको पूरा लिख देते हैं। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि वो हमने एक चीज़ उसको फीड कर दी। अब उसमें जिस तरह कहते हैं डीप लर्निंग होती है, एक टर्म यूज़ होती है आर्टिफिशियल। अब डीप लर्निंग में क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज्ड का मतलब ये है कि हम उसको खुद नहीं कहते, वो खुद भी आगे सीखता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल उस स्टेज पे है कि वो जो मशीन है या कार है, उसको आपने बेशक ना बताया हो कि आगे आपने डिसीजन क्या लेना है, वो खुद से आगे डिसीजन लेता है अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करके, ठीक है ना। और वो फिर क्या करता है कि, और अच्छा, हमने पहले उसमें उसमें कोड लिख देते हैं कि उसने, मतलब आपको उसको पूरा कोड हम उस गाड़ी का लिख देते हैं उसके अंदर कि आपने अगर मैप ने इधर मुड़ना है, उधर सारा कुछ। उसके बाद उसको हम ट्रेंड कराते हैं। अब वो उसको कहते हैं उसका
کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کسی ماڈل پہ اس ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں، اور خاص کر اس کو فوٹوز پہ ٹرین کراتے ہیں، مختلف ورڈز پہ ٹرین کراتے ہیں. جس طرح سے نارملی ہم ڈیپ لرننگ میں ہم یوز کرتے ہیں ریزنیٹ 50، ایک نیورل نیٹ ورک کا مارڈور ہے جس میں 1 ملین تصویروں پہ اس کو ٹرین کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 1 ملین تصویروں پہ جب اس کو ٹرین کراتے ہیں تو وہ 1 ملین تصویریں اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں دماغ میں. ٹھیک ہے، جو گاڑی ہے یا جو بھی وہ ماڈل ہے اس میں امپلیمنٹ ہے، تو 1 ملین تصویریں اس کے پاس ہیں. پھر وہ جب روڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھر خود اس کو ایسا پروگرام کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم اگر ایسی تصویر بھی آ جائے کہ وہ 1 ملین میں بھی نہ ہو تو وہ خود سے اس میں ڈیسیجن لے سکتا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے. اب یہ بلی آ رہی ہے، یہ کتا آ رہا ہے، کیا چیز ہے، وہ سارا ہم نے اس کو آلریڈی سکھایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی ایسی تصویر آ جائے یا کوئی ایسا سچویشن آ جائے کہ وہ ہے نہیں، تو وہ پھر بھی خود ڈیسیجن ہے. اچھا، اس کو ہم پہلے ٹرینڈ کرتے ہیں، اس کے دماغ میں فیڈ کرتے ہیں، اس کو ان تصویروں پہ ٹرینڈ کرتے ہیں، پھر جا کے وہ جو گاڑی ہے وہ جب روڈ پہ چڑھتی ہے تو جیسے اس کو سارا انوائرمنٹ ملتا ہے. اچھا، اس میں ایک ایسا سسٹم بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے آگے خود بھی سیکھتا جاتا ہے، نئی تصویریں جب آتی ہیں اس میں سیکھ جاتے ہیں. تو اس چیز سے ایک سمجھ آتی ہے اس چیز سے کہ یار دیکھو، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے. اب خود سوچیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، انسان کا دماغ ایک سمجھو ایک پروگرامنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اب جس طرح ڈیپ لرننگ میں کرتے ہیں، جس طرح آٹونومس گاڑی میں وہ خود آگے لرننگ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی میں اگر ایسی سچویشن آئے گی تو یہ ایسے کرے گا، ایسے کرے گا. ہمیں پورا اس کا پتہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیجن لے گا وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ لیتا خود ہے، لرن بھی خود کرتا ہے، مطلب اس میں نئی چیزیں بھی خود ڈالتا ہے. جس طرح چیٹ جی بھی کام کر رہا ہے، چیٹ جی بی ٹی بہت ساری چیزیں خود سے بھی کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے جو اس کا مالک بیٹھا ہوا ہے وہ بہت ساری بس وہی جو اس نے لکھا ہوا ہے، نہیں. چیٹ جی بی ٹی خود سوال سیکھتا ہے اور خود سے چیزیں نئی نئی کریٹ کر کے دیتا ہے. تو ڈیپ لرننگ میں بھی یہی ہے. لیکن جو پیچھے جس نے اس ماڈل کو بنایا ہوتا ہے یا جس کو کنٹرول کر وہ جس نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے، وہ اس چیز کی ہر چیز جانتا ہے، اس کی ہر ایک حرکت جانتا ہے کہ آگے کیا کرے گا. تو ویسے میں اس کی طرف جاتا ہوں. تو اب خود سوچو، اللہ کی ذات جس نے انسان بنائے، جانور بنائے، ہر چیز بنائی ہے، ان کے پاس ہر چیز کا ان کا کوڈ ہے، مطلب ہر چیز کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانتے ہیں، اب اس کی بھی حرکت جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا اگر اس کے سامنے انسان آئے گا. اب خود سوچو، مثال کے طور پر اب یہ گاڑی آ رہی ہے. اب ایک مثال کے طور پر ایک انسان جا رہا ہے روڈ پہ، روڈ کراس کر رہا ہے، آگے سے کتا آ گیا یا بلی آ گئی. تو میرے رب کے پاس تو ہر چیز کی انفارمیشن ہے، اس بلی کی بھی ہے، انسان کی بھی ہے، بلے کی بھی ہے، کتے کی بھی ہے، جو چیز بھی ادھر سے آ رہی ہے سب کی، اور یہاں تک کہ زمین کی بھی ہے. تو کیسے وہ نہیں جان سکتا کہ ہم کیا کریں گے اس موقع پہ، ہم کیا کریں گے، کتے سے بھاگیں گے یا کتے کی طرف جائیں گے اس کو پکڑیں گے. تو یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، لیکن اس میں یہ مذہبی ٹاپک ہے، اس میں میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا، یہ تھوڑا سا سینسیٹیو معاملہ ہے. لیکن اس سے ایک بات بڑی تسلی ہوتی ہے اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار ہمارے قرآن میں کیا کمال ہے، کیسے کیسی بات کر دی، کتنے پرانے سال، 1400 سال پرانی بات کر دی کہ ہم نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے. اور آج ہم مانتے ہیں کہ واقعی یار یہ 100% سچ ہے. کیوں کہ جو بندہ سسٹم، جس طرح کہ ہم ڈیپ اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کسی چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی کچھ کافی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اس کا ایک رگ رگ کا پتہ ہوتا ہے اس گاڑی کا آٹونومس. جس طرح ٹیسلا نے گاڑی بنائی ہے، وہ خود جا رہی ہوتی ہے، اس نے چاہے کراچی جانا ہو یا جس طرح امریکہ میں یوز ہو رہی ہے، واشنگٹن سے کہیں بھی جا سکتی ہے. لیکن ٹیسلا جس نے بنائی ہے ٹیسلا کو، اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو جس طرح سے اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا اور کہا ہے کہ میں نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور انسان کی شہ رگ سے، تو آج بڑا یقین ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا کنٹرول ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے بغیر. اور میرا کنٹرول بھی ہے، جانور کا بھی کنٹرول ہے. میں چل رہا ہوں روڈ پہ تو 100 چیزیں میرے لیفٹ رائٹ جتنی بھی آ رہی ہیں، سب چیز کا اللہ کے پاس کوڈ ہے، اللہ کے پاس اس کا کنٹرول بھی ہے، اور اللہ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اگر فیوچر میں
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی آگے بڑھ جائے کہ دیکھو سگنل میں بھی ایک جو ٹریفک کا سگنل ہے اس میں بھی ایک سینسر آرٹیفیشیل وہ لگا دیا ڈیوائس، روڈ پہ بھی لگا دیا، تو وہ خود آپس میں بھی کمیونیکیٹ کر کے ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ یار ابھی گاڑی ادھر جانی ہے ادھر جانی ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام جو بنایا ہوا ہے نا، اس سے سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسے ان چیزوں کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اور ایسا ان کا آپس میں کمیونیکیشن کی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو ایک علیحدہ سے کوڈ دیا ہوا ہے، ایک علیحدہ سے اس کا وہ بنایا ہوا ہے۔ اب جس طرح جانور ہے اس کا فکس سسٹم ہے علیحدہ سے کہ وہ کتنے تک لرننگ کرتا ہے، کتنے تک نہیں لرن کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو انسان ہے اس کا علیحدہ سے انہوں نے پروگرام کیا ہوا ہے کہ وہ کتنے تک لرن کرتا ہے اور کتنے تک نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے ہم آرٹیفیشیل نیٹ ورک میں بھی ہم ہر مشین کے لیے علیحدہ سے آرٹیفیشیل نیٹ ورک آرٹیفیشیل اس کا وہ بناتے ہیں، نیورل نیٹ ورک بناتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سیکھو، مطلب بہت زیادہ اس کو اب ڈیسیجن پاور دے دیتے ہیں، اس کو ہم بہت ساری چیزیں اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ خود سے کرو۔ کچھ چیزیں میں ریسٹرکٹ کرتے ہیں، جس طرح فیکٹری میں ایک مشین لگی ہوئی ہے اس کو ہم زیادہ نہیں اجازت دیتے، اس کو ایک خاص لمٹ تک اس کو رکھتے ہیں کہ وہ اتنے سینسر ڈیٹیکٹ کرے اور اتنا کرے، اس سے زیادہ اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو سیم یہی چیز اس دنیا کے نظام پہ بھی فٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یا کس چیز کو ایک خاص حد تک اجازت دی ہے، وہ اسے بنایا ہوا ہے کہ اتنے تک وہ سیکھے گا، بس اس کے بعد وہ نہیں سیکھ سکتا۔ اور انسان کو جو دی ہے وہ سب سے بہت زیادہ ہیوی مطلب سسٹم دیا ہوا ہے، وہ لرننگ کرتا ہے، خود سے ڈیسیجن کرتا ہے، لیکن کنٹرول اللہ کے پاس ہے، ہر ایک رگ سے واقع ہے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ یہ تھوڑا سا تقدیر کا عجیب سا ٹاپک ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، میں خود بھی اس پہ میں مذہب پہ کوئی اپنی رائے نہیں دیتا، لیکن صرف اس چیز سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اس پہ یہ یقین آتا ہے کہ واقعی یہ جو قرآن نے کہا ہے یہ واقعی سچ ہے۔ اگر کوئی بھی اس پہ اور بھی لوگ اسٹڈی کر لیں نا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس چیز کو آرٹیفیشیل نیٹ ورک کو، اور تقدیر کو تھوڑا سا دیکھیں، زیادہ اس پہ نہ جائیں کیونکہ اس میں بعض اوقات انسان کافی کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ بڑا عجیب سا ٹاپک ہے۔ تو لیکن آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کا ہر چیز کا کنٹرول ہے، ایک ایک نس کا کنٹرول ہے، اور انسان کا کوڈ اللہ کے پاس ہے، کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کا یقین ہوتا ہے آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک سے، جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ یوز کرتے ہیں اور ڈیپ لرننگ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔